अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप तमाम खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। यकीन कीजिए अगर आपने ऐसा कर लिया तो ये आपके इल्म में और नेकियों में बेहद इजाफा करेगा। एक प्रोपेगेंडा पूरी दुनिया में इंटरनेशनल मीडिया के तहत फैलाया जाता है। इस्लाम को आतंकवादी बनाकर पेश किया जाता है और इसको इंटरनेशनल मीडिया ने इतना ज़्यादा हाईलाइट कर दिया है कि कुरान पाक में आतंकवाद की तालीम दी जाती है और इस तरीके से हिंदू भाइयों के जहनों में इस्लाम के खिलाफ नफरत भर दी जाती है। और वो कुरान की कौन सी आयत है? सूरह तौबा, सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5। इसको इंटरनेशनल मीडिया बार बार कोड करता है और वो ये कहता है कि इसमें लिखा हुआ है कि काफिरों को जहां भी पाओ उन्हें कत्ल करो। और जब आप कुरान पाक को पढ़ेंगे तो बिल्कुल कुरान पाक में यही लिखा हुआ है जो इंटरनेशनल मीडिया बताता है, लेकिन वो इसका पस मंजर नहीं बताता, इसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बयान करता है। अगर आप कुरान पाक की तालीमात को, उसके पैगाम को समझना चाहते हैं तो आपको इसके पस मंजर को यानी कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। आपको इस ताल्लुक से बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उलमाए किराम के, मुफ्तियान किराम के और प्रोफेसर्स के और इस्लामिक स्कॉलर्स के बयानात मिल जाएंगे, लेकिन मैं कम इल्म हूं तो मेरे देखने वाले जो हैं उन्हें बहुत आसान भाषा में समझा रहा हूं जो हम और आप कनेक्ट कर सकें और बहुत अच्छी तरीके से समझ सकें। इस आयत का खुलासा बहुत आसान लफ्जों में मैं आपको कर देता हूं कि काफिरों को जहां पाओ वहां कत्ल करो। फॉर एग्जाम्पल, आपके गांव में आप चाहे हिंदू हैं या मुसलमान हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हिंदू मुसलमान दोनों हैं, किसी गांव में रहते हैं और हिंदुओं की और मुसलमानों की उस गांव में लड़ाई हो जाए। लड़ाई होने के बाद हिंदू भाई गुस्से में ये कहें, 4-5 लोग, कि मुसलमान जहां मिले काटो मारो और जहां मिले उन्हें घेर लो, तो उस वक्त उनका क्या मतलब होगा? हर जी शऊर, हर अहले इल्म, हर अक्ल वाला ये बात तस्लीम करेगा कि ये लड़ाई एक गांव में हुई है और ये जो बयान दिया गया है कि मुसलमानों को जहां पाओ उन्हें मारो, वो इसी गांव की बात है। और आपके मोहल्ले में लड़ाइयां अक्सर होती भी रहती होंगी और ऐसे जुमले आपको सुनने को मिलते भी होंगे कि अगर हिंदू मुसलमान में लड़ाई हो गई तो गुस्से में एक शख्स कह देता है कि मारो हिंदुओं को, या अगर कोई मुसलमान ऐसी बात कह दे, हिंदू ऐसी बात कह दे कि मारो मुसलमानों को, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जिस खानदान में लड़ाई हुई है वो खानदान वाले अपने गांव से बाहर जाएंगे और वहां पकड़ उनको मारेंगे। उनके अंदर भी इतना कॉमन सेंस होता है, इतनी समझ होती है, इतना इल्म होता है, इतना शऊर होता है कि ये जो हमारी लड़ाई हुई है एक खानदान से हुई है, एक बुराई से हुई है, किसी शख्स से हुई है और किसी एक गांव में हुई है। इसको गांव से बाहर नहीं लेकर जाना है। और आपने कभी भी ऐसा देखा भी नहीं होगा कि गांव में लड़ाई हुई हो और बदले के लिए बाहर के गांव वाले को पकड़कर मारा गया हो। ऐसा कभी नहीं होता। हमारे मोहल्लों में लड़ाई होती रहती है, यही इस आयत का मतलब। और दूसरी चीज़ ये कि इस्लाम सिर्फ काफिरों को मारने की बात नहीं करता, कुरान सिर्फ काफिरों को मारने की बात नहीं करता। और किन काफिरों को मारने की बात की है कुरान ने? उन काफिरों को मारने की बात की है। आप गौर करें, रिसर्च करें, हिस्ट्री को पूरी तरीके से पढ़ें। उन काफिरों को मारने की बात की है जो अपनी बेटी पैदा होने पर उसको जिंदा गाड़ देते थे, ये उनका कल्चर था। जो शराब खुले आम पीते थे, जिनके अंदर ये रिवाज था कि अगर शौहर मर जाए तो जो बीवी रह जाती थी जिंदा, उसका बेटा ही उसके साथ शादी कर लेता था। ये उनका रहन सहन था, ये उनका कल्चर था। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उन्हें अच्छे कल्चर की तरफ लाना चाहते थे। आज के दौर में अगर कोई शख्स, कोई बाप अपनी बेटी के साथ जिना करता है, ज्यादती करता है, बलात्कार करता है, तो क्या अदालतें उसको सजा नहीं देती? इसी तरीके से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो ऐलान जंग था वो ऐसे काफिरों के साथ था जो बुरे थे। वरना इसी सूरह तौबा में
اسی سورہ نمبر 9 اور آیت نمبر 5 کے بالکل برابر میں اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جو کافر تمہارے پاس آئیں اور تم سے معافی مانگیں اور اسلام قبول نہ کریں، پھر بھی انہیں ایسی جگہ پہنچا دینا جہاں انہیں بالکل بھی خطرہ نہ ہو۔ اور دوسری چیز یہ کہ اسلام صرف کافروں کو مارنے کی بات نہیں کرتا، اسلام کسی بھی کافر کو مارنے کی بات نہیں کرتا، مین چیز یہ ہے کہ اسلام برائی کو مارنے کی بات کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ سب سے زیادہ پیار اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کرتے تھے، بہت زیادہ عزیز، بہت پیاری تھیں آپ کو اپنی یہ بیٹی، لیکن پھر بھی آپ نے پوری امت کو یہ پیغام دیا کہ میری بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی اگر چوری کریں گی تو میں ان کے بھی ہاتھ کٹوا دوں گا۔ یہ ہوتا ہے اسلام، یہ ہے انصاف۔ اب کوئی یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے جو اپنی بیٹی کے ہاتھ کاٹنے کی بات کرتے ہیں؟ بیٹی کا ہاتھ کاٹنے کی بات نہیں کر رہے ہیں، چور کا ہاتھ کاٹنے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ لاجک ہے، یہ فیکٹ ہے، یہ سچائی ہے۔ ان کی بیٹی ضرور ہے، لیکن جب وہ چوری کر لے گی تب وہ اپنی بیٹی اس کو تسلیم نہیں کریں گے، اس وقت ان کی نظر میں وہ ایک مجرمہ ہوں گی، وہ ایک چور ہوں گی، اور اسلام کہتا ہے کہ چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹ دو۔ آج ہم زمینی حقیقت پہ اگر غور کریں تو ہمارے یہاں کیا ہے، جج کا بیٹا اگر زنا کرے، بلاತ್ಕಾರ کرے تو کیا اس کو سزا نہیں ہوگی؟ بہت سارے ایسے ملک ہیں جہاں پردھان منتری، راشٹرپتی اور سی ایم سزا کاٹ رہے ہیں، جو غلط کرے گا اس کو سزا ہے۔ اس وقت عرب کے اندر جو کافر تھے ان کے اندر بہت زیادہ برائیاں تھیں، وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ زنا کرتے تھے، بیٹیوں کو زندہ قبر میں گاڑ دیتے تھے، شرابیں پیتے تھے، اور اگر کسی کی باپ کا انتقال ہو جاتا تھا تو وہ اپنی ماں کو اپنی بیوی بنا کر رکھ لیتا تھا۔ اب آپ بتائیے جن کا کلچر ایسا ہو تو انہیں سزا ملے گی یا نہیں ملے گی؟ یہی ہمارا سنویدھان بات کرتا ہے، کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، کسی کے ساتھ زنا کرتا ہے، بلاत्कार کرتا ہے تو اس کو سزا ملتی ہے۔ تو وہاں جن کافروں کو مارنے کی بات ہوئی ہے، غلط کافروں کو مارنے کی بات ہوئی ہے، انہیں کافروں کو مارنے کی بات نہیں ہوئی جو اچھے ہیں، جو محبت سے رہتے ہیں، جو ایک دوسرے کا حق ادا کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، باپ کے مرنے کے بعد اس کو سزا نہ ملے، تو ایسا دھرم آپ کو مبارک، اور جو اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کو صحیح کہے وہ دھرم آپ کو مبارک۔ صرف اتنی سی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مارنے کاٹنے کی بات ہی کیوں کرتا ہے، ان کے لیے بھی میرے پاس جواب ہے۔ بھگوت گیتا، غور سے سنیں، بھگوت گیتا بھاگ نمبر 1، شری کرشن نے ارجن سے کہا، شلوک نمبر ہے 42، 43، 44 اور 45۔ ارجن ہتھیار زمین پہ رکھتا ہے اور کہتا ہے، میں جنگ کے میدان میں نہتہ مرنا پسند کروں گا، لیکن اپنے رشتہ داروں پر وار تلوار چلانا پسند نہیں کروں گا۔ اس کے فوراً بعد چند شلوک کے بعد بھگوت گیتا بھاگ نمبر 2، غور سے سنیں، شلوک نمبر 2-3 میں شری کرشن کہتے ہیں، ہے ارجن تو بزدل کب سے ہو گیا؟ یہ غلط خیالات تیرے دل میں آئے کیسے؟ تو نامرد کیسے ہو گیا؟ اب سنیے بھگوت گیتا بھاگ 2، شلوک نمبر 31، 32، 33۔ کرشن کہتے ہیں کہ ہمارا یعنی شستریہ کا دھرم ہے لڑنا، اگر آپ لڑیں گے نہیں تو سفلتا پائیں گے ہی نہیں۔ یہاں بھی مارنے کاٹنے کی بات ہو رہی ہے اور یہاں بھی کافر کو مارنے کی بات ہو رہی ہے۔ کافر وہ ہے جو اچھائی کا انکار کرے، انکار کرنے والا کافر ہے۔ مسلمان بھی کافر ہوتے ہیں، کافر ہندوؤں کے لیے اسپیشل کافر لفظ استعمال نہیں ہوتا، یہ بھی کافر ہیں جنہیں شری کرشن مارنے کی بات کر رہے ہیں، ارجن سے کہہ رہے ہیں کہ انہیں مارو۔ اگر وہ اچھائی کی طرف ہوتے تو وہ بھی ہندوؤں میں شامل ہوتے، لیکن وہ اب ہندو نہیں رہے، اب وہ کافر ہو گئے، لہٰذا شری کرشن کہہ رہے ہیں ارجن سے کہ انہیں مارو، اب یہ ہندو نہیں ہے، یہ کافر ہیں۔ بھگوت گیتا بھاگ نمبر 2، شلوک نمبر 37، شری کرشن کہتے ہیں، ہے ارجن اگر تو مارے گا، اگر تو ان کو مارے گا تو تو جنت میں جائے گا۔ جو لوگ اسلامک کانسیپٹ کا مذاق اڑاتے ہیں کہ جنت مرنے کے بعد جنت ملے گی، تو بھائی ہم تو اپنے دھرم کی کتابیں پڑھتے ہیں، اس لیے ہمیں معلوم ہے حوریں بھی ملیں گی، جنت میں بھی جائیں گے۔ آپ اپنے دھرم کی کتابیں پڑھیے، آپ کو آپ کے پنڈت آپ کی صحیح کتابیں پڑھنے کے لائق ہی نہیں چھوڑ رہے ہیں، آپ کی کتابیں آپ تک پہنچا ہی نہیں رہے ہیں، صرف اپنے بھجن سناتے ہیں، اپنی کتھا سناتے ہیں، اور اپنی اپنی محفلوں میں
صرف اور صرف مسلمانوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، آپ کے دماغوں میں مسلمانوں کے خلاف باتیں بھرتے ہیں۔ آپ جس دن اپنی بھگوت گیتا اور اپنے شلوک کو پڑھنا خود شروع کر دیں گے، سمجھنا شروع کر دیں گے، یقین جانیے آپ اسلام سے محبت کرنا شروع کر دیں گے۔ اور میرا دعویٰ ہے کہ آپ اگر اپنے دھرم کو اچھی طریقے سے پڑھ لیں گے تو آپ اسلام کو قبول کر لیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے پنڈت اور آپ کے دھرم گرو آپ کو آپ کی کتابیں نہیں پڑھنے دیتے، کیونکہ آپ نے اگر اپنی کتابیں پڑھ لیں تو آپ اسلام کی طرف آ جائیں گے۔ اپنے دھرم کو پڑھیے، اپنے دھرم کو خود سمجھیے، پنڈتوں کے کہنے میں مت آئیے۔ بہت زیادہ دنیا میں لوگ ڈھونگی ہیں جو دھرم کا چولا پہن کر ایک دوسرے کو لڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ اپنے دھرم کو خود پڑھیے تو آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ کافر وہ ہے جو دھرم کے خلاف ہوتا ہے۔ اب دھرم کے خلاف چاہے ارجن کے بھائی ہوں یا پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف مکے کے ابو جہل ہوں جن کے اردو والے نام ہیں، وہ آپ کے کوئی شری کرشن نہیں تھے، آپ کے ارجن نہیں تھے۔ جن کافروں کو مکے میں مارنے کی بات ہو رہی ہے وہ سب اردو نام والے تھے، مسلمان نام والے تھے۔ ایک بھی ایسا نہیں تھا جس کا نام آدتیہ ہو، جس کا نام برلا ہو، جس کا نام امبانی ہو، جس کا نام یوگی ہو یا جس کا نام ابھیشیک ہو۔ اس طریقے کے نام والے کافر مکے میں نہیں تھے جنہیں مارنے کی بات ہوئی ہے۔ بالکل سیم وہی ہے جیسا کہ شری کرشن نے ارجن سے کہا کہ انہیں مارو، کیوں؟ کیونکہ وہ دھرم کے خلاف تھے۔ اسی طریقے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے وہاں کہا کہ ان کافروں کو مارو کیونکہ وہ اچھے دھرم کے خلاف تھے۔ آپ کا دھرم اچھا ہے، آپ کے دھرم کے خلاف ہوئے تو شری کرشن نے اعلان کر دیا کہ انہیں مارو۔ کل تک وہ آپ کے تھے لیکن دھرم سے بغاوت کی تو انہیں قتل کرنے کا حکم شری کرشن نے خود دیا ارجن کو۔ اسی طریقے سے جو کل تک مسلمان تھے لیکن کعبے میں غلط راستے پر چل پڑے تو وہ کافر ہو گئے، پھر انہیں مارنے کا حکم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتے تھے، اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین میں گاڑتے تھے، ان کے اندر برائیاں تھیں۔ اگر آپ مانتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو نہ مارا جائے، سزا نہ دی جائے، تو ایسا دھرم آپ کو مبارک۔ آپ اپنا دھرم جب پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایسے لوگوں کو قتل کرنے کا حکم تو آلریڈی دونوں کی کتابوں میں ہے اور سنویدھان میں بھی ہے۔ اسی پیغام کے ساتھ السلام علیکم، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔